رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ خشنودی مولا امام زمانہ علیہ السلام صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد وحدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر والمدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات على محمد وعلى رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صل على محمد Dr. Salwa
صلی علی محمد محمد عجل فرجہ۔ لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ اللہ کہ جس نے عطا کیا نبی رسول اللہ، امام دیا ولی اللہ، بلکہ بہت امام دیے حجت اللہ، اور ان میں ایک ایسا دیا جو ہے بقیت اللہ۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ ذکر کر سکیں کہ جو فرشی نہیں عرشی ہے، کیا نہیں کروایا جاتا ہے، جن کی محفل میں آیا نہیں بلایا جاتا ہے۔ شکر ہے اس پروردگار کا۔ پہلی بار آپ حضرات کے ساتھ گفتگو ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی سماعت کا اعتبار دلائیں گے، میں اپنے خطابت کا اعتبار دلاؤں گا۔ اور چونکہ عنوان تو درس کا ہے، اور میں چونکہ 4-5 سال سے بعنوان خطیب سن رہے ہیں آپ، تو میں درس بھی خطابت کے عنوان سے دوں گا۔ آپ کی سماعت چلتی رہے گی تو میری خطابت بھی چلتی رہے گی۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے وہ عطا کر دیے کہ جو ہماری مرضی سے عطا نہیں ہوئے، اس کے چاہنے سے عطا ہوئے ہیں۔ ان کو ماننے کے لیے آپ کی میری مرضی نہیں تھی۔ حدیث معصوم ہے، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین۔ اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ یعنی ان کی محبت خود چاہنے سے نہیں آتی، اللہ کے چاہنے سے آتی ہے۔ تو اب اگر کوئی ان کو نہیں مانتا تو اس سے الجھیے مت۔ اللہ نے نہیں چاہا تو آپ کیوں چاہ رہے ہیں؟ جب خدا نے نہیں چاہا کہ وہ اس در پہ آ جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو زبردستی کھینچ کے لانے کی؟ درس بعنوان امام زمانہ، چونکہ پہلی نشست ہے میرے عنوان سے، یوں تو یہاں جاری ہے، میں پہلی بار حاضر ہوں، تو بھئی اگر بنیاد اچھی بن جائے تو عمارت اچھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو میں ایک مقدمہ طے کروں گا۔ آپ نے موضوع سن لیا ہوگا، معرفت امام زمانہ اور رجعت، تو دونوں مطالب پیش کرنے کے لیے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا، سب سے پہلے تو یہ بات بڑی روشن ہے، بڑی واضح ہے، بڑی عیاں ہے، جسے اظہر من الشمس کہتے ہیں، سورج کی طرح چمک رہی ہے کہ پروردگار نے کسی شے کو بغیر مقصد نہیں خلق کیا۔ کائنات کی کوئی شے ہمارے یہاں علمی زبان میں کہا جاتا ہے ابس خلق نہیں ہوئی۔ خدا نے ایسے ہی نہیں خلق کر دیا، جی چاہ رہا تھا خلق ہو گئی، جی نہیں جناب۔ یہ انگوٹھا نہ ہو تو آپ مجھے بٹن بند کر کے دکھائیے، اس کے بغیر کیجیے، انگلیوں سے کر کے دکھائیے تو بھائی معلوم ہوگا یہ انگوٹھا کتنے کروڑ کا ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اللہ نے اس انگوٹھے کو اتنا مختلف بنایا کہ آپ کا دستخط تو جعلی ہو سکتا ہے، انگوٹھے کا نشان جعلی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ نے ہر ایک کا انگوٹھا بھی مختلف بنایا ہے، تو کوئی شے بغیر مقصد نہیں بنائی، کوئی بھی شے۔ منصور دیوان کی بادشاہ گزرا ہے، چھٹے امام کا قاتل ہے، امام کو ایک روز دربار میں بلایا، امام دربار میں وارد ہوئے، آپ کے میرے چھٹے امام، اور یہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ تو جیسے ہی امام وارد دربار ہوئے تو ایک مکھی بار بار آتی تھی اور اڑ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی، وہ اس کو دوبارہ جھلتا تھا، وہ پھر اڑ کے آتی تھی، پھر بیٹھتی تھی، وہ اس کو پھر جھلتا تھا، اڑاتا تھا، بھگاتا تھا، وہ پھر اڑ کے آتی تھی، پھر بیٹھتی تھی۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی امام قریب ہوئے تو اس نے الجھ کے کہا، یبن رسول اللہ لما خلق اللہ الذباب، اے فرزند رسول اللہ نے مکھی کو کیوں بنایا؟ اللہ نے کوئی شے بغیر مقصد نہیں بنائی۔ کہا اے فرزند رسول اللہ نے مکھی کو کیوں بنایا؟ امام مسکرائے، کہنے لگے لیذل بہ جبابرہ، تاکہ تجھ جیسے جابروں کو ذلیل کر سکے، کب بتا سکے، تاکہ تجھ جیسے جابروں کو ذلیل کر سکے، تجھے بتائے تیری حکومت چلے تو سب پہ چلے، نہ چلے تو اتنی سی مکھی پہ نہ چلے، تاکہ تجھ جیسے جابروں کو ذلیل کر سکے۔ تو اللہ نے بغیر مقصد کسی شے کو خلق نہیں کیا۔ برائے خشنودی صادق کے آل محمد مولا امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات۔ تو خدا نے بغیر مقصد کسی کو خلق نہیں کیا، ہر ایک کے پیچھے مقصد ہے۔ آپ کے مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین اپنی جگہ پر قائم ہی نہ ہوتی۔ اللہ نے پہاڑوں سے وہ کام لیا جو تم کیل سے لیتے ہو، جس طرح کیل جس مقام پر لگاؤ، جس شے پر لگاؤ، وہ شے کو تھام لیتا ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کی کیل زمین پہ لگائی تاکہ زمین ایک جگہ پر
ٹھہر جائے تو کوئی بھی شے بغیر مقصد خلق نہیں ہوئی. تو یہ حضرت انسان اس کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا دنیا میں آنے کا. کا قرآن کی آیت ہے. گو کہ نہ ہم نے نہ ہمارے بڑوں نے دعویٰ کیا قرآن کافی ہے. کوئی تاریخ کا منحوس ابن منحوس تھا جس نے کہا کہ قرآن کافی ہے. تو بھائی ہمارا تو یہ دعویٰ بھی نہیں, مگر پھر بھی آپ آیت سن لیجئے. آیت آپ میرے ساتھ مکمل کریں گے. ہر ایک کا مقصد ہے تو انسان کا بھی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ زاریات. ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ ہماری عبادت کریں. مقصد انسانیت, مقصد انسان اللہ کی عبادت. مگر کمال یہ ہے عبادت اس کی کریں گے جس کا پتہ ہو کون ہے, کیا ہے, کیسا ہے, کدھر ہے. اور اس کون, کیا, کیسا, کدھر کو علمی زبان میں کہا جاتا ہے معرفت. جس کی معرفت نہیں ہوگی اس کی عبادت نہیں ہو پائے گی. عبادت کا لازمہ معرفت ہے. اسی لیے تمام مفسرین قرآن, خواہ وہ اہل سنت کے ہوں, خواہ وہ اہل تشیع کے ہوں, خواہ وہ مکتب جعفری کے ہوں, خواہ وہ کسی بھی مکتب کے ہوں, انہوں نے اپنی تمام تفاسیر میں اس آیت کے ضمن میں جملہ لکھا. اللہ کہنا چاہ رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا کہ مجھ اللہ کی معرفت حاصل کریں. کہ چونکہ معرفت ہوگی تب عبادت ہو سکے گی. تو مقصد انسان کیا ہوا؟ اللہ کی معرفت, اللہ کی معرفت. اور ویسے بھی خدا کی قسم کائنات کا صرف ایک عقیدہ ہے, توحید. توحید کے بعد جتنے عقیدے ہیں وہ سب توحید سے نکلے ہیں. بھئی ہماری بحث ہی اتنے سالوں سے یہ ہے کہ اللہ کو مانو, اللہ کی مانو, جس کو وہ منوائے وہ مانو, جتنا منوائے اتنا مانو, جو منوائے وہ مانو. بھئی اللہ کو مانیے, اللہ کی مانیے, جس کو وہ منوائے اتنا مانیے, جتنا منوائے اتنا مانیے, جو منوائے وہ مانیے. تو بھئی سارے عقائد ادھر ہی پلٹیں گے. تو کہا اللہ کی معرفت ہے انسان کی مقصد. اچھا کس طرح پہچانیں, کس طرح معرفت حاصل کریں؟ کسی نے سطحی سا جواب دیا کہ اچھا وہ حواس خمسہ میں تو آتا نہیں ہے, دیکھنے میں آتا نہیں ہے, سننے میں آتا نہیں ہے, سونگھنے میں آتا نہیں ہے, چکھنے میں آتا نہیں ہے, چھونے میں آتا نہیں ہے. عقل کہتی ہے جو ان 5 حواس میں نہ آئے, قوت ذائقہ, قوت لامسہ, قوت باصرہ, قوت سامعہ, قوت شامہ, ان 5 قوتوں میں نہ آئے اس کو جھٹلا دو. تو اللہ تو ان 5 میں نہیں آتا. تو بھئی ان 5 میں نہیں آ رہا, کس طرح سمجھیں پھر اللہ کو؟ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ تو کسی نے مزید چھلانگ لگائی عقلی, تو کہنے لگے نہیں حواس باطنہ سے پہچانی ہے. میں نے کہا اچھا حواس باطنہ کیا ہوتی ہیں؟ کہنے لگے عقل. اللہ کو عقل سے سمجھیے. تو میں نے کہا بھئی دیکھیے عقل سے سمجھیں گے تو ایک اور مسئلہ آئے گا. میں عقل سے تصور کروں اس کمرے میں پانی کا حوض ہے, میں نے عقل سے تصور کیا ہے, نہیں ہے, میری عقل کی خلقت ہے. میں اللہ کو عقل سے جو بھی مانوں گا وہ میری عقل کی خلقت ہوگی, اور جو تخلیق ہو جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا. بھئی میں عقل سے جو بھی سوچوں گا میری عقل کی تخلیق ہے, عقل سے خلق کر رہا ہوں, تو جو خلق ہو جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا. تو بھئی نہ عقل سے سمجھ میں آ رہا ہے نہ حواس خمسہ میں آ رہا ہے, کیسے اللہ کو پہچانے؟ کسی نے ایک اور چھلانگ ماری, کہنے لگے جی صفات سے پہچانیے. وہ عالم ہے, وہ قدیر ہے, وہ ستار ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے. مگر کمال یہ ہے کہ تشیع کا عقیدہ, نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جس کو پڑھ کے اچھے اچھے شیعہ 2 منٹ کے بعد سو جاتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا بھائی نہج البلاغہ پڑھیے, تو انہوں نے کہا بھائی نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی بڑا خطرناک ہے, آگا نیند نہ آ رہی ہو تو میں کھول لیتا ہوں. 2 جملوں کے بعد ایسی میٹھی نیند آتی ہے. تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو پڑھنا کس طرح ہے. تو اس تو اس پورے خطبے کا خلاصہ اور اس کا معنی ایک جملے کے اندر ہے. وہ الگ بات ہے علی نے بیان کیا آسمان کیسے بنا, علی نے بیان کیا زمین کیسے بنی, تبھی تو پڑھنے والوں نے کہا لگتا ہے اس نے بیان کیا جس نے بنایا ہے. بھئی
علی نے بیان کیا نا، تو علی نے بیان کرتے کرتے اس خطبے میں ایک عقیدہ تشیع کا بیان کیا جو شیعوں کا عقیدہ ہے اور سب سے منفرد ہے. ہمارا اللہ کے متعلق عقیدہ ہے کہ یہاں سے گفتگو آئی کہ اللہ کو صفات سے پہچانیے اور کوئی بات رہ نہیں جاتی. آپ عقل سے پہچان نہیں سکتے، حواس ظاہری میں وہ آتا نہیں ہے، تو کسی نے کہا صفات سے. امام فرمانے لگے حدیث ہے معصوم کی لا تفکروا فی ذات اللہ، خبردار اللہ کی ذات پہ مت سوچنا تباہ ہو جاؤ گے. خبردار اللہ کی ذات پہ مت سوچنا. کیوں؟ امام نے نہج البلاغہ میں فرمایا صفاتہ عین ذاتہ، اس کی ہر صفت اس کی ذات کے اندر ہے، اس کی عین ذات ہے، اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. اگر آپ یہ مانیں گے کہ اس کی صفات اس کی ذات سے جدا، تو ماننا پڑے گا ایک وقت میں علم اللہ کے پاس نہیں تھا اور آیا. تو بھئی جس صفت نے آ کر اللہ کو اللہ بنا دیا تو وہ صفت تو خود اس قابل ہے کہ اس کو اللہ مانا جائے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں اگر تم نے اللہ کی صفت کو اس کی ذات سے الگ کیا تو شرک ہوگا. تو ہمارا عقیدہ ہے اس کی ہر صفت اس کی ذات میں ہے. وہ جب سے ہے عالم، جب سے ہے خالق، اب کب سے ہے یہ الگ بحث. تو کہا جب سے ہر صفت اس کی ذات میں ہے. تو بھئی جب آپ ذات تک نہیں پہنچ سکتے تو اس شے تک کیسے پہنچیں گے جو اس کی ذات میں ہے؟ تو پھر تو آپ کا یہ کہنا بھی باطل ہو گیا کہ صفات سے پہچانی ہے. تو پھر اللہ کو کیسے پہچانے؟ اللہ کو کیسے پہچانے؟ صفات سے پہچان نہیں سکتے، ذات سے پہچان نہیں سکتے، عقل سے پہچان نہیں سکتے، حواس خمسہ میں وہ آتا نہیں. تو اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ تو اب ایک عقل کا جواب ہے، ایک آیت سے جواب ہے. خدا کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا فرمایا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے خلق کیا میری عبادت کے لیے، میری معرفت کے لیے. عقل کہہ رہی ہے کہ تمہیں اللہ کو پہچاننا ہے، معرفت اللہ کی حاصل کرنی ہے. اور ایسا کمال بات ہے کہ قرآن کی آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے، جس سے ایک مطلب اور نکلا قیامت تک کہ ہر انسان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. تو بھئی کیسے حاصل کریں؟ تو اب عقل کہتی ہے جب کوئی حقیقت ایسی سامنے آ جائے کہ جس کو جاننا بھی ضروری ہو اور تحمل بھی برداشت کا نہ ہو، تو پھر اس کے لیے مظہر بناؤ، اس کے لیے کسی کو مظہر بناؤ اور اس کو دیکھ کر اس کو سمجھو جو حقیقت ہے. میں مثال دیے دیتا ہوں. بھائی میں اس حجرے میں آیا، میں نے کہا بھیا لائٹ آ رہی ہے، تو آپ نے کہا جی مولانا آ رہی ہے. میں نے کہا بھائی کیسے؟ کہنے لگے بلب جل رہا ہے. میں نے کہا یہ لائٹ ہے؟ آپ نے کہا نہیں. کہنے لگے مولانا آپ کی عقل خیریت سے ہے، اگر پاور ہاؤس میں جا کر تار کو ہاتھ سے تھام لیا تو شمع حیات گل. حقیقت ایسی ہے جو تحمل نہیں کر سکتے، تو ہم نے اس کے لیے مظہر بنا لیا ہے. اس مظہر کو دیکھ کے اس حقیقت کو سمجھتے ہیں. عقل کہتی ہے جب ایسی حقیقت سامنے آ جائے کہ جس کو سمجھنا بھی واجب ہو مگر تحمل بھی نہ ہو سکے تو مظہر بناؤ. آپ اللہ کو سمجھیں گے. ایک تجلی طور پہ آئی تھی تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے. عقل کہتی ہے لامحال کوئی نہ کوئی مظہر بنانا ہوگا خدا کو سمجھنے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. کون ہے وہ مظہر؟ اب یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی کہ اس تک آنے کے لیے کوئی مظہر ہو، کوئی ایسے ہوں جن کو دیکھ کر اس تک راستہ طے ہو جائے. اسی لیے وہ حدیث قدسی تمام مکاتب نے لکھی کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، تو میں نے محمد تجھے بنا دیا. اب وہ جو ایک محمد تک رکے وہ ایک تک رکے، جن کے یہاں وہ جو ایک محمد تک رکے وہ ایک پہ رکے. پھر مجبوری یہ ہوئی جب وہ محمد ظاہراً دنیا سے چلا گیا تو ہاتھ پاؤں والا اللہ ماننا پڑ گیا. ابھی آپ ماشاءاللہ رمضان میں دیکھیے گا پہلے 10 دنوں میں 7ویں آسمان پہ ہوں گے اللہ، اگلے 10 میں 4تھے پہ، آخری 10 میں آسمان دنیا پہ. یہ اچھا ہے میاں، تمہاری عبادت بڑھتی جا رہی ہے، اللہ نیچے آتا جا رہا ہے. تو بھائی جنہوں کے یہاں ایک محمد کا تصور تھا ان کے یہاں جواب نہیں، اور جنہوں نے ایک تسلسل مانا محمدیت کا. تو بھائی یہ بات تو اٹل ثابت ہے کہ رسول اللہ زمانے کے وقت کے محمد کو سمجھنا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے. وہی معرفت اللہ کی معرفت ہوگی، وہ اللہ سے جدا نہیں ہے. تبھی تو وہ آیت قرآن نے رکھی. اور یہ جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھیے گا،
ہمارا آج کا ممدوح وہ ذات ہے کہ جس کا اپنا نام بھی میم ہے، میم دال ہے. امام کے عنوان سے اس نام کو لینا منع کیا گیا ہے. یاد رکھیے گا 12ویں امام کے عنوان سے حدیثوں میں یہ نام میم ہے، میم دال، امام کے عنوان سے پکارنا منع کیا گیا ہے. کہا امام کے رازوں میں سے راز، اس لیے میں بھی نہیں پکار رہا. کہا جو فضیلت ایک محمد کے لیے ثابت ہوگی وہ ہر محمد کے لیے ثابت ہوگی. اب اللہ کہہ رہا ہے قیامت تک کی ہر مخلوق کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہر دور میں کوئی ایک محمد ماننا پڑے گا. تو بھائی کس طرح ثابت ہوا؟ چلے میں آیتیں پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا رسول، میرا محمد خود سے کچھ نہیں بولتا، یہ وحی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرا محمد جو ہوگا وہ خود سے عمل انجام نہیں دے گا، یا وہی عمل انجام دیتا ہے جو اللہ انجام دیتا ہے. ما تشاؤون الا یشاء اللہ. جو محمد ہوگا وہ خود سے کچھ چاہے گا نہیں، وہی چاہے گا جو اللہ چاہے گا. ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. جو محمد ہوگا اس کے ہاتھ پہ بیعت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی. تو بھائی یہ تو معیارات محمدیت بیان ہو رہے ہیں. تو بھائی جو اپنے زمانے کا محمد ہوگا وہ ذریعہ بنے گا تم تک اور خدا کے درمیان، تمہیں خدا تک لے کے جانے والا. اب میں آپ کو مزید پریشان کے دیتا ہوں. درس کی محفل ہے، اسی لیے پہلے سے لے کے آخری تک آپ کے ہر معصوم کو جب زیارت میں مخاطب کیا گیا، یہی جملہ امام حسین کی چہلم کی زیارت میں ہے. چہلم کی 2 زیارتیں ہیں، ایک آپ معروف پڑھتے ہیں، ایک اور ہے. اور یہی جملہ 9ویں امام کی زیارت میں ہے. جب آل محمد کو مخاطب کیا گیا تو کہا گیا السلام علیکم یا آل اللہ. اے اللہ کی آل. اب آپ کہیں جی یہ کیا معنی ہوا؟ کیجئے شرک. اے بھیا سمجھیے نا، فرعون کی اولاد تھی؟ نہیں تھی. اللہ نے قرآن میں کہا آل فرعون. بھائی یہ تو بھائی کہنے لگے کیا ہوگا؟ آل اللہ. تو آل اللہ کا مطلب کیا ہے بھیا؟ یہ تو بات مراد ہو کہ اب چونکہ میں خطاب شیعوں سے کر رہا ہوں تو بھائی مجھے یہاں دلائل زیادہ دیر قائم نہیں کرنے. آپ کے عقیدے روشن ہے. بھئی آل کسے کہتے ہیں لغت سے سن لیجئے. جو جس کی آل ہوگی اس سے بلا فصل ہوگی. جو جس کی آل ہوگی اس میں اور اس میں درمیان میں فاصلہ نہیں ہوگا. اسی لیے پھل کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے آل الشجر. شجر درخت کی آل، چونکہ پھل اور درخت میں فاصلہ نہیں ہے. ان کو کہا گیا آل اللہ کیونکہ ان کے اور اللہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. بھائی یہی وجہ ہے جب تم سے کہا گیا اللہ تک آؤ تو کہا زمین کو دیکھ کے آنا، چاند کو دیکھ کے آنا، ستاروں کو دیکھ کے آنا، چونکہ یہ پہلے بنے تم بعد میں بنے. تمہارے اور اللہ کے درمیان یہ تخلیقات حائل ہیں. مگر آقا حسین فرماتے ہیں دعائے عرفہ میں پروردگارہ جب میں ان تخلیقات کو دیکھتا ہوں مجھے تجھ اللہ سے دوری محسوس ہوتی ہے. بھئی جس چیز کے ذریعے سے آپ کو قریب بلایا ان چیزوں کے ذریعے سے 14 کو دوری محسوس ہو رہی ہے. وجہ کیا؟ چونکہ آپ ان چیزوں کے بعد ہیں. یہ 14 ان مخلوقات سے بھی پہلے، کیونکہ آل اللہ ہے. مانی کیا؟ ان کے اور خدا کے درمیان فاصلہ نہیں. انہوں نے خدا کو بلا فصل دیکھا. تبھی تو نہج البلاغہ میں جب علی سے پوچھا گیا حل رأیت ربک، اے علی اللہ کو دیکھا ہے؟ کہ افلا اعبد ما لا ارى. علی ایسے اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. تو یعنی یہ بات روشن ہے کہ آپ اللہ کی معرفت ڈائریکٹ حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو ان 14 تک آنا ہوگا. اور یہ آیت قرآن کی بتا رہی ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی محمد ماننا پڑے گا. اچھا رسول اللہ بھی تو سب متفق ہے نا کہ رسول اللہ مظہر ہیں ان کے ذریعے، تو رسول اللہ کے بعد
اور اچھا کمال بھی یہ ہے بھیا رکیے یہاں پر رسول اللہ کے بعد معاملہ بگڑے گا نہیں, رسول اللہ سب سے افضل ہے نا بھئی. ایک جملہ لطف لیتے رہیے گا, میم ہے میم دال. اب جو فضیلت ایک محمد کے لیے ثابت ہوگی وہ ہر ایک محمد کے لیے ثابت ہوگی. کیا رسول اللہ سب سے افضل ہیں؟ ان سے افضل کوئی آیا؟ نہیں آیا, نہیں آیا نا, سب مانتے ہیں. تو بھائی اچھا نبی کے بعد یہ ہمارا عقیدہ ہے آدم سے نبی تک ایک سے بہتر ایک آتا رہا. نوح آئے, نوح سے اچھے ابراہیم آئے, ابراہیم آئے, ابراہیم سے اچھے موسیٰ, موسیٰ آئے, موسیٰ سے اچھے عیسیٰ, پھر ایک سب سے اچھا آیا جس سے بہتر کوئی آ نہیں سکتا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب جو آئے گا کیا کمتر آئے گا؟ اگر کمتر آئے گا تو پھر پروردگارہ اتنی بلندی پہ لے کے کیوں گیا؟ اگر زوال ہی کی طرف لے کے جانا تھا. کہا اچھا اس سے افضل آئے گا, کہا نہیں اس سے افضل آ نہیں سکتا. کہا محمد کے بعد پیغمبر کے بعد کمتر آنا عقلی محال, افضل آنا عقلی محال. تو پھر نبی کے بعد اب میں قرآن کی آیت پڑھوں گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بقرہ, ما ننسخ من آیات او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا. ہم اپنی کوئی آیت, اپنی نشانی, تمام علماء نے لکھا قرآن میں اللہ کی آیت سے مراد جہاں بہت چیزیں ہیں سب سے بڑا معنی اللہ کی حجت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ما ننسخ من آیات او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا. ہم اپنی کوئی نشانی, اپنی کوئی آیت تب تک نہیں جانے دیتے جب تک اس سے بہتر نہ لے آئیں, او مثلہا یا اس جیسی نہ لے آئیں. کا پیغمبر کے بعد کمتر آ نہیں سکتا, افضل آئے گا نہیں, مگر آیت پڑھو مثلہا. اب نبی کے بعد جو بھی آئے گا محمد جیسا, بھائی اب جو بھی آئے گا محمد جیسا. میں اس لیے کہتا ہوں شیعوں نے خدا کی قسم رسول اللہ کے بعد, بلکہ نہیں محمد کے بعد کسی کو نہیں مانا, ہم نے محمد کے بعد محمد ہی مانا. ہمارا معیار وہاں رک گیا خدا کی قسم. تو بھائی کہنے لگے اب کون آئے؟ ہر دور میں کوئی محمد ہونا چاہیے جو آپ کو خدا تک لے کے جائے, آپ کی مقصد خلقت کو پورا کروائے. اب میں 2 آیتیں پڑھوں گا. اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے نا, میں نے کہا تھا مجھے چونکہ امام کے اوپر ایک بنیاد بھی آپ سے پہلا خطاب بنانی ہے. اکثر سوال ہوتا ہے بھیا آپ کے امام کا وجود صاحب الزمان کا ثابت کہاں سے ہے؟ قرآن کے اندر کوئی اشارہ ہے؟ قرآن میں کوئی آیت ہو جائے؟ تو میں نے ابھی کہا کہ جو نبی کے بعد آئے گا محمد جیسا ہو. اب میں 2 آیتیں پڑھوں گا, ایک سورہ صف سے, بلکہ دوسری بھی سورہ صف سے ہی پڑھ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور وہ اللہ جس نے بھیجا رسولہ بالہدی, اپنا رسول ہدایت کے ساتھ, ودین الحق اور حق والے دین کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے, تمام کمتر ہو جائیں اس کا دین بلندتر ہو جائے. ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے. مشرک لفظ دیکھا نا آپ نے, میم شین رے کاف, 3 نقطے ہیں اس میں. مشرک میں نقطے 3 ہیں, بڑا برا منحوس لفظ ہے. تو بھائی کہنے لگے مشرک ناگوار ہوں گے, انہیں برا لگے گا, اور کام کیا ہے نبی کا؟ اسلام کو ہر دین پر غالب کر دینا. کیا اسلام ہو گیا ہر دین پہ غالب؟ آج بھی تعداد میں یہودی زیادہ ہیں, ان کے بعد عیسائی ہیں, اس کے بعد دنیا میں مسلمان ہیں تیسرے نمبر پر. اس لیے مسلمانوں کو 3 نمبر سے بڑا پیار ہے, آپ نے غور فرمایا؟ تو بھائی تیسرے نمبر پہ مسلمان ہیں. تو اللہ تو کہہ رہے قرآن میں نبی کا کام تھا کہ اسلام کو سب پر غالب کر دے. ہو گیا؟ مشاہدے کو چھٹلائیں آیت کو. آیت کہہ رہی ہے دین اسلام کو سب پر غالب کرنا تھا, مشاہدہ کہہ رہا نہیں ہوا. تو اب لا محال آپ کو کوئی ایک ایسا تو ماننا پڑے گا جس کا کام نبی کا کام ہو, اور جو وہ آ کے کرے جو نبی چھوڑ کے گئے, اور جو نبی کے کام مکمل کرے. میں اور واضح کر دوں, نبی کا کام ہے مکمل یہ کرے گا. اسی لیے جب آپ کے امام پر شیخ توسی نے, اور خدا کی قسم یہ اتنا خوبصورت درود ہے 12ویں امام پر کہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید ہے. شیخ توسی نے جب امام پر درود بھیجا, گفتگو یہاں روک رہا ہوں, آپ کو کوئی ایسا ماننا پڑے گا جو نبی کا کام آ کے کرے.
کیا درود بھیجا؟ شیخ طوسی نے لکھا، اور یہ وہ درود ہے جس کے اوپر امام کی دستخط سے تائید موجود ہے. امام کو یہ درود پسند آیا اپنے اوپر. فرمانے لگے امام کی بارگاہ میں جب سلام کیا تو کہا اللہم صلی وسلم وبارک وزد علی صاحب دعوت النبویہ والسولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ. کہا ایک مرتبہ درود بھیجنے لگے. کیا فرمایا؟ گفتگو یہاں پر ہے کہ نبی کے کام کرے گا. پہلا جملہ اللہم صلی، پروردگارہ درود بھیج اس پر صاحب دعوت النبویہ، جو نبی کے دعووں کا وارث ہے. مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام صلوات. کا اس پر درود بھیج کہ جو پیغمبر کے دعووں کا وارث ہے. یعنی دعویٰ محمد، ایک محمد نے کیا، مکمل وہ کرے گا. تو یہ آیت بتا رہی ہے لامحال کوئی محمد ماننا پڑے گا. اچھا اس درود کا ترجمہ مکمل کر دوں تاکہ آپ کو لطف آئے پڑھنے کا، اور پھر آپ مجھ سے ایک عہد بھی رکھیں، کوشش کریں گے کہ یہ پڑھیں گے امام کی بارگاہ میں. اور پھر امام نے اس میں ایک اور جملہ دلوایا، وہ جملہ بھی سنیے گا. بھائی کیا پڑھتے تھے؟ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ. پروردگارہ درود، سلام، برکت اور سب سے زیادہ برکت، سب سے زیادہ درود، سب سے زیادہ سلام بھیج اس پر صاحب دعوت النبویہ، جو نبی کے دعووں کا وارث ہے. والسولۃ الحیدریہ، حیدر کی شجاعت کا وارث ہے. عصمت الفاطمیہ، سیدہ کی عصمت کا وارث ہے. حلم الحسنیہ، حسن کی برداشت کا وارث ہے. شجاعت الحسینیہ، حسین کی شجاعت کا وارث ہے. عبادت السجادیہ، سجاد کی عبادت کا وارث ہے. معاصر الباقریہ، باقر نے جو کچھ کہا اس کا وارث ہے. آثار الجعفریہ، جعفر نے جو کچھ چھوڑا اس کا وارث ہے. علوم الکاظمیہ، کاظم کے علم کا وارث ہے. حجج الرضویہ، رضا کی دلیلوں کا وارث ہے. جود التقویہ، تقی کی سخاوت کا وارث ہے. نقاوت النقویہ، نقی کی طہارتوں کا وارث ہے. ہیبت العسکریہ، عسکری کی ہیبت و جلال کا وارث ہے. غیبت الہیہ، اللہ وہ تیرا بھی وارث ہے. کس شے کا؟ تیری غیبت کا. تو بھی نظر نہیں آتا مگر ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا مگر ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، بلند صلوات، صلی تو بھائی یہ درود پڑھتے تھے امام پر. شیخ طوسی لکھا انہوں نے، حضرت حجت خواب میں آ گئے، فرمانے لگے درود صحیح نہیں ہے. کہا مولا میں پھر سنائی دیتا ہوں. خواب میں شیخ طوسی نے پھر سنایا. کہا نہیں ابھی بھی صحیح نہیں ہے. کہا میں پھر سنائی دیتا ہوں. پھر سنایا. کہا نہیں ابھی بھی صحیح نہیں. کہا مولا آپ بتائیے تجوید میں کیا غلطی ہے؟ کہا تجوید میں نہیں، متن میں غلطی ہے، تلفظ میں نہیں، لکھے ہوئے متن میں. کہا مولا کیا غلطی ہے؟ کہا تو پڑھتا ہے صاحب دعوت النبویہ والسولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ، اور پھر تو کہتا ہے والعبادۃ السجادیہ. کہا حسین کے بعد فوراً سید سجاد پہ مت جایا کرو. کہا ایک جملہ اور رکھو. کہا مولا بتائیے. کہا جیسے کہو والشجاعت الحسینیہ تو فوراً سے کہنا والغیرۃ العباسیہ، سلام اس مہدی پر جو عباس کی غیرت کا وارث ہے. اور پھر اس کے بعد آنا چوتھے امام کے اوپر. تو کیا کہا اس درود میں بھی؟ نبی کے دعووں کا وارث. یعنی آیت بھی کہہ رہی ہے پیغمبر کا کام کوئی پورا کرنے آئے گا. اسی لیے تو اب دوسری آیت سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح. بھائی قرآن کا اصول دے دو اس درس کے صدقے میں، ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب کون عربی سیکھے؟ دو لفظ یاد رکھ لیجئے، بہت کام کے ہیں، آیت میں لطف آئے گا آپ کو. ایک لفظ ہے از، ایک ہے ازا. ایک ہے از الف سے، ایک ہے ازا.
جب بھی لفظ از کسی آیت میں ہو از تو اس سے مراد ہے ماضی کی بات ہو رہی ہے. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اور وہ وقت جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا از کل. لیکن جب اذا آئے گا تو مستقبل کی بات ہو رہی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور جب زمین زلزلوں سے ہلا دی جائے گی. اس آیت میں کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اللہ کی ایک مدد بھی آئے گی اور فتح بھی آئے گی. یعنی آئی نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی مدد ہے جو کہ اللہ کی مدد ہے، اور ایسی فتح ہے جو اللہ کی فتح ہے. اس کے آنے سے ہوگا کیا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی مولا کے ظہور سے پہلے لوگ کسی اور کا دین مان رہے ہوں گے. تبھی تو آیت کو کہنا پڑا اللہ کا دین. کسی نے مولا سے پوچھا یہ اللہ کا دین کیا ہے؟ کہا ولایت ہونا. کہا ہم 14 کی ولایت، ہمارا مہدی آ کے ولایت میں لوگوں کو داخل کرے گا، اور جو ولایت میں داخل نہیں ہوگا اس کے شکم میں ذوالفقار کو داخل کرے گا. برائے خشنودیے حجت کبریا یوسف زہرا شہنشاہ ختم امامت امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. تو خود بھائی مقدمے میں یہ آیت بتا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی مدد آنے والی ہے کہ جو دین میں داخل کرے گی اور رسول اللہ کا کام پورا کرے گا. یہ ایک آیت. دوسری رکن سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور یہ کافر چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. یہ ترجمہ میں نے اپنے سے نہیں کیا. یریدون مضارع کا صیغہ ہے. یہ کافر چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے کیا؟ لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو پھوکے مار مار کے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، مگر اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا. اچھا یہ نور کیا ہے؟ یہ خود اللہ ہے. اگر تو آپ مان لیں گے یہ اللہ ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا نور ابھی مکمل نہیں. تو اگر یہ خود اللہ تو یعنی اللہ بھی ناقص ہے. مان لیجئے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ادھر نور اللہ سے مراد خود ذات خدا ہے تو وہ تو کہہ رہا بھی نور مکمل نہیں ہوا، یعنی ذات خدا ناقص ہے. یا تو یہ مانیے، یا تو مانیے کوئی ایسا نور ہے جو ذات اللہ نہیں ہے مگر اللہ سے جدا بھی نہیں ہے، جس کا قرب خدا سے ایسا ہے. آپ آل اللہ سن چکے ہیں. جو اللہ کا نور ہے، یوں نہ سمجھ آئے میں نے بھی آیتیں پڑھی. ایک محمد بولے اللہ کہتا ہے اللہ بول رہا ہے. ایک محمد کچھ کرے اللہ کہتا ہے میں کر رہا ہوں. بھائی ایک محمد کچھ سوچے اللہ کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں. بھائی میں نے ایک درس میں روایت سنائی تھی، آج دوسری بار دوبارہ سنا رہا ہوں. آپ کے میرے 8ویں امام بیٹھے تھے، ایک شخص آ گیا، اے مولا رضا میں نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے کاروبار میں منافع ہو گیا میں کچھ مال اللہ کو دوں گا، کچھ مال اللہ کو دوں گا. روایت کہتی ہے امام نے بے ساختہ آستین کو چڑھایا، کہا میرے ہاتھ پہ رکھ دے. تو بھائی یہ نور اللہ ہے، اللہ کا کوئی نور جس کو ابھی مکمل ہونا ہے. بتائیے کون؟ یعنی جا بجا قرآن کہہ رہا ہے کوئی ایسی ذات مانو جو اللہ کا نور ہو مگر اللہ سے جدا بھی نہ ہو. اب میں وہ شروحات پچھلے درس میں پڑھ چکا ایک اور مقام پہ کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے منور ہوگی. جا کے ان آیتوں کو دیکھیے تو لا محال کوئی ایسی ذات آپ کو ماننی پڑے گی جو کام کرے نبی والے، جس کی شباہت نبی سے ہو. نبی یہ کہتے نظر آئیں اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے محمد آ گئے. بھائی حدیث کا جملہ کا نبی نے فرمایا المہدی ہوا شبیہ فی الخلق والخلق، میرا مہدی خلق میں بھی میری شبیہ ہوگا، خلق میں بھی میری شبیہ ہوگا. یہ خلق و خلق کا فرق سمجھیے. خلق کہتے ہیں دیکھنے میں،
خلق کہتے ہیں فضیلتوں عادتوں میں. کیا کہا؟ صرف دیکھنے میں نہیں. وہ چلے گا تو میری طرح چلے گا, وہ بولے گا تو میری طرح بولے گا, اس کا سب کرنا میرے والا ہوگا, اس کی ہر عادت میرے والی ہوگی, اس کی ہر فضیلت میرے والی ہوگی. خصائص میں, اوصاف میں, کمالات میں بھی میری شبیہ ہوگا, صرف دیکھنے میں نہیں. شہزادہ علی اکبر کے بعد یہ دوسری ہستی ہے خانوادہ آل محمد میں. بھائی چلے میں ایک اور وضاحت کروں. ہے کیا خلق؟ دیکھنے میں آپ کو 4 ہستیاں ملیں گی. شہزادہ علی اکبر, امام حسن 10ویں امام اور آپ کے وقت کا امام. ان کے لیے کہا گیا کہ دیکھنے میں رسول جیسے, دیکھنے میں رسول جیسے. اچھا ایک کمال یہ ہے, اب آپ لطف لیجیے گا, موقع شرح کا نہیں, بات آ گئی تو آپ کے علم میں اضافے کے لیے. اہل سنت کے امام بخاری, جن کی صحیح بخاری ہے, ان کی تاریخ کی کتاب ہے تاریخ کبیر, انہوں نے لکھا کہ ایک اور بھی شبیہ رسول ہے جو دیکھنے میں رسول جیسا تھا. کا کون؟ کا علی کا داماد مسلم ابن عقیل. لکھا ہے انہوں نے, بھائی میں نے حوالہ دے دیا. تو بھائی کہنے لگے دیکھنے کی بات ابھی نہیں ہو رہی, صرف خلق کی نہیں, خلق اور صاف میں بھی رسول جیسا, جس کی آواز بھی لوگ کہتے تھے رسول جیسی. کہا وہ صرف 2, ایک شہزادہ علی اکبر, ایک آپ کے وقت کا امام. نبی نے کہا چونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہر دور میں کوئی محمد ماننا پڑے گا, اور صاف میں بھی کمالات میں بھی, تو اللہ بھی ایک ایسے کو رکھے ہوئے ہے پردے میں کہ جو بولتا بھی نبی کی طرح ہے. میں نے بہت سوچا یہ ایسا چاہیے کیوں تھا, تو ابھی وہی بات جو کام نبی سے رہ گئے وہ نبی جیسے کو پورا کرنے تھے. لوگوں کو بڑی حسرت تھی, کاش دیکھ لیتے نبی لڑتے کیسا تھے. بھائی دیکھ لیتے نبی تلوار کیسے چلاتے تھے. اللہ نے آخری حجت رکھی, جو آ کے تلوار کو نکالے گا خبردار یاد رکھنا محمد تلوار ایسے چلاتا ہے. رکیے اس مقام پر. اچھا آپ نے کہا پہلا محمد لڑا نہیں, خدا کی قسم آخری کے آنے کے بعد وہ پہلا بھی لڑے گا. میں حدیث سنائی دیتا ہوں بھائی جب پہلا نہیں لڑا تو جو اس کی شبیہ ہے, اب سوچئے جب 2 ایک جیسے لڑ رہے ہوں گے. صفین میں عباس و علی چلے تھے تو کیا منظر تھا. جب ظہور کے بعد آخری اور پہلا ساتھ تلوار لے کے چلیں گے. بھائی روایت کہنے لگی, چلے میں سنائی دیتا ہوں. کتاب کا نام الفضائل, 11ویں امام کے صحابی ابن شازان ان کی کتاب ہے. انہوں نے روایت لکھی کہ نبی ایک روز مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. بھائی میرا موضوع رجت بھی ہے. بھائی نبی مسجد میں تھے تو ایک نہایت مکروہ شکل کا بزرگ بوڑھا, اب میں تو یو پی والا ہوں تو ہمارے وہاں لہجے میں کہتے ہیں بڈھا, ایک مکروہ شکل کا بڈھا جو ہے وہ وارد مسجد ہو گیا. وہ جیسے ہی ہوا تو علی بلا تعمم آگے بڑھے, اس کو گرایا, اس کے سینے پر گھٹنے کو لگایا, تلوار کو نکالا. کہ جیسے علی مارنے لگے وہ چلایا, کہا یا علی آپ پہچان گئے مجھے مگر میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. اب ساری مسجد دیکھ رہی ہے کون ہے, کہ اپنا تعارف سب کو کرا دے. کہا یا علی آپ مجھے پہچان گئے, میں ابلیس ہوں, میں ابلیس ہوں, شیطان ہوں, آپ پہچان گئے, مگر اے علی مجھے تلوار سے تو بچائیے, میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. کہا تو میرا دشمن کیوں نہیں ہے. کہا یا علی چونکہ میں جانتا ہوں آپ کے دشمنوں کا شجرہ اچھا نہیں ہوتا. وہ الگ بات ہے جب آپ کا کوئی دشمن دنیا میں آ رہا ہو تو اس کے شجرے میں میں شریک ضرور ہوتا ہوں. یہ میں نے خطابت پہ نہیں کہا, روایت کا جملہ ہے, اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جن کی اولاد میں شیطان شریک ہے. تو بھائی کیسے شریک ہے, کبھی موقع رہا تو بھائی کہا یا علی میں دشمن تو نہیں ہوں آپ کا. کہا ابھی علی سینے پر تھے کہ نبی پشت سے بولے, کہا یا علی اس کو چھوڑ دو, یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہوگا, یہ مجھ محمد کا پہلا اور آخری شکار ہوگا. بھائی نبی کب تلوار نکالیں گے, کہ جب میرے 12ویں کا ظہور ہوگا, جب میرا 12واں آئے گا, یہ رجت کا زمانہ ہے, مجھ محمد کو بھی پلٹایا جائے گا. کہ ایک مرتبہ شیطان کو ہتکڑیاں لگا کر کے میری بارگاہ میں لایا جائے گا, بیت المقدس ہوگی, وہاں ایک پتھر ہوگا, مجھ محمد کو حکم دیا جائے گا شیطان کو داڑھی سے تھامو, اس پتھر پہ گراؤ, خنجر سے گردن کاٹ دو. تو یاد رکھیے جب وہ 12واں آئے گا تو وہ پہلا بھی لڑے گا,
کہا کیوں؟ چونکہ وہ اس کی شبیہ ہے، وہ اس کے جیسا ہی ہے، اس کے جیسا ہے. بھائی اب کیا خوب میں نے عرض کیا میں خطیب آدمی ہوں، پہلا مصرع میرے ذہن پہ آ رہا ہے، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہیں سب کے خمیر. امام جتنے ہیں ایک نور سے ہیں سب کے خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر. عجب نہیں کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کے دکھائی نہ ہو وہی تصویر. وہ ایک ہی حقیقت ہے جو نمودار ہوئی. کہ جب آخری آئے گا تو یہ پہلا بھی، تو اب لامحال آپ کو ایک تو ایسا ماننا پڑے گا جو رسول اللہ جیسا ہو. وہ کون؟ آپ کا میرے وقت کا امام، جو نام میں بھی ان کی شبیہ، کنیت میں بھی ان کی شبیہ. اور دوسرا جملہ جس سے میں رجت کی بحث بھی انشاءاللہ واضح کر دوں گا، اور پھر رجت کے بعد آپ کو کچھ حقوق بھی بیان کر دوں گا امام کے، تاکہ درس کا حق تھوڑا کچھ ادا ہو سکے. ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ جس امام کے نام کا درس ادریس نبی دے رہا ہو، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو بھائی کہنے لگے دوسرا اللہ کا نور، یعنی جو اللہ سے جدا نہ ہو. بھائی تبھی تو زیارت میں ہے السلام علیکہ یا سار اللہ، اے وہ جس کے خون کا بدلہ اللہ لے گا. کہ اللہ کہاں اترے گا؟ کہ یہی تو بتا رہا ہوں، یہ آخری رجت کا زمانہ، اس کے ہاتھ سے جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے ہاتھ سے ہو رہا ہے. کیوں؟ چونکہ وقت کا یہ امام ہے. اچھا کیا کریں گے؟ امام کو آپ نے جب بھی سلام کیا، آپ نے غور کیا ایک امام کا لقب ہے آپ کے وقت کے امام کا، کبھی اس پہ غور کیجئے گا. آپ امام کو ایک لقب سے پکارتے ہیں، صاحب الامر، ولی الامر. کہتے ہیں نا صاحب الامر، ولی الامر. ابھی آپ نے عریضہ لکھا سب نے انشاءاللہ، اس میں بھی آپ نے کیا کہا؟ امام کا ایک نائب اس کو مخاطب کیا، جس کو امام نے اپنا نائب کہا تھا، اس کو آپ نے مخاطب کیا. آپ نے کہا یا حسین بن روح، اے حسین. اچھا کیا کرو؟ وہ جملہ کیا کہا آپ نے؟ غور تو کیجئے. حاذا رکعتی و حاجتی الی مولانا صاحب الامر علیہ السلام. کہ یہ میرا رکعہ ہے، یہ میری حاجت ہے، عریضہ میرے مولا صاحب الامر کے لیے، اس کو پہنچا دے میرے مولا تک. کیوں؟ فانتا سکت الامین، کیونکہ تو باعتبار بھی ہے مولا کا، امانت دار بھی ہے مولا کا. پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آٹے میں، پاک مٹی میں عریضے کو لپیٹا، آپ نے اس کو دریا بوس کر دیا، نہر کے حوالے کر دیا، عریضہ آٹے میں چلا گیا. اب آپ سوچ لیجئے بکری کھا گئی یا مچھلی کھا گئی؟ آپ کے یہاں قرآن کی آیت ہے بکری کھاتی ہے، آپ نے ہمارے عریضے پہ طنز کی کہ مچھلی کھا گئی. جی اب طنز کرتے ہیں نا بھائی، مجھ سے صاحب بول سے کہنے لگے آپ کا عریضہ مچھلی کھا گئی. میں نے کہا آپ کی آیت بکری کھا گئی. بات تو یہ میں ایک جملہ کہتا آ رہا تھا، میں یہاں دہرا ہی دیتا ہوں. وہ ہمارے عالم دین خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب لکھنؤ کے، اب لکھنؤ کی زبان ذرا آپ کو معلوم ہے ہماری طرح ذرا تیز تیز سی ہوتی ہے، تو بھائی ان سے کسی نے کہا یہ کیا بھائی پانی میں عریضہ ڈال دیتے ہیں آپ، پہنچ جاتا ہے؟ پانی میں ڈال دیا، پہنچے گا؟ انہوں نے کہا میاں قرآن پڑھیے، موسیٰ کی ماں جانتی تھی جس کو دریا میں ڈالا جائے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو ایک مرتبہ اب چلیں امام کے عنوان سے گفتگو ہے تو امام کے اس نائب پر بھی ایک جملہ کہہ دوں. تو آپ نے آٹے میں لپیٹا مچھلی کھا گئی. مجھے کسی روایت میں نہیں ملا کہ حسین بن روح مچھلیاں پکڑ پکڑ کے امام کو دیں گے. روایت کہتی ہے عریضہ پہنچے گا. اور بھائی اب تو عریضے کا جواب بھی آنے لگ گیا. ایسی شان ہو جائے کسی چاہنے والے کی جس کو امام لکھ کے جواب واپس کریں. جواب ابھی بھی آ جاتا ہے. اصل میں آپ حاجت مانگتے ہیں نا، تو حاجت کا جواب، چلے میں اس کی وضاحت بھی کیے دیتا ہوں. بھائی کہنے لگے عریضے کا جواب آتا ہے، عریضے کا جواب آتا ہے. تو بھیا آپ نے عریضے میں، چلے میں اپنے مثال دیتا ہوں. آپ نے کہا مولانا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا بھیا خیریت الحمدللہ، آداب، بات ختم. آپ نے کہا مولانا یہ چاہیے، تو اس کا جواب یہ آداب نہیں ہوگا، الیک سلیک نہیں ہوگی. اس کا جواب ہوگا آپ کو وہ چیز بھجواؤں. میں نے آپ کو شے بھجوا دی، آپ نے مجھ سے بحث نہیں کی کہ آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا بھیا آپ نے بحث نہیں کی، میں نے جواب ہی نہیں دیا. آپ نے کہا بھیا آپ نے شے بھیج دی، یہ شے ہی میرا جواب ہے. آپ امام کو یہ کہتے ہیں مولا یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے. ایمان سے بتائیے پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یہی تو جواب ہے، حاجت کا پورا ہو جانا. تو بھائی کہنے لگے عریضہ کس طرح لپیٹو ڈال دو. اب گفتگو یہاں آ گئی تو بات کر رہا ہوں. تو امام کا نائب ہے جس کو یہ اختیار امام نے دیا ہے،
کہ اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ مچھلی کا محتاج نہیں، آٹے کا محتاج نہیں، وہ تحریر ڈوبی ہوئی ابھارے، ڈوبی ہوئی کو ابھارے اور امام تک پہنچا دے۔ بھائی جس کے نائب کا یہ اختیار ہے، جو ڈوبی ہوئی تحریر کو ابھار لے، زیب دیتا ہے وہ امام ڈوبا ہوا سورج پلٹائے، اس امام کا اختیار کیا ہوگا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو بھی کیا کہا گیا؟ امام کو ایک لقب کہا گیا عریضے کے اندر بھی، صاحب الامر، ولی الامر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دعائے افتتاح کا ذکر میں بہت زیادہ کرتا ہوں، ادھر بھی آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی ولی الامر القائم المؤمل والعدل المنتظر، پروردگارہ بھیج دے اس کو جس کو تیرے امر کے اوپر ولایت حاصل ہے۔ ولی الامر کا امر کے اوپر اختیار، امر کے اوپر تصرف، امر کے اوپر ولایت، یہ امر کیا ہے؟ یہ وہ امام ہے جس کو آپ نے کہا امر کے اوپر اختیار رکھنے والا۔ امر کے بہت سے معنی ہیں اور خدا کی قسم ہر معنی اس امام پر صادق ہے، لیکن میں ایک معنی بیان کر دیتا ہوں قرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الروح، اے نبی یہ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، یہ پوچھتے ہیں روح کیا ہے۔ الروح من امر اللہ، روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے، یعنی امر کا ایک معنی روح ہے، امر کا ایک معنی روح ہے، امر کا ایک معنی روح ہے۔ اور یہ وہ امام ہے 12واں جس کو کہا گیا صاحب الامر، جو امر کے اوپر ولایت رکھتا ہے، امر کے اوپر اختیار رکھتا ہے، یعنی کیا؟ روحوں کے اوپر اختیار رکھتا ہے، روحوں کے اوپر ولایت رکھتا ہے۔ اب آپ کو وہ عقیدہ سمجھ میں آیا، عقیدہ رجعت؟ جی امام مردے کیسے زندہ کریں گے، امام گئے ہوں کو کیسے پلٹائیں گے؟ ارے میاں صاحب الامر ہے، روح پر اختیار ہے، جس کو اختیار ہو جب چاہے روح کو بھیجے، جب چاہے نکال لے۔ میں دوسری منزل تک آ گیا۔ رجت، رجت اور کیا ہے؟ رجت یہی ہے نا، گئے ہوئے پلٹائیں گے۔ تو بھائی گئے ہوئے کیسے پلٹیں گے؟ روح آئے گی واپس تو بدن جاگ جائے گا، تو بھائی کیسے ہوگا؟ تو بھائی یہ آپ ہو رہا ہے جو ولی الامر ہے، امر پہ ولایت رکھتا ہے، روح پر ولایت رکھتا ہے۔ اچھا یہی رکیے، رجت کے اوپر رجت ہے کیا؟ عقیدہ امام کے عنوان سے عقیدہ رکھنے پہ رجت کا وہ عقیدہ اہم عقیدہ ہے کہ جس کے لیے آپ کے میرے ہر امام نے فرمایا لیسا من شیعتنا ولم یؤمنوا بکرتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو ہماری رجت کو نہیں مانتا۔ رجت کیا؟ رے جیم عین تے، رجعت مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میرے چونکہ یہاں پہلی بار حاضری ہے تو میں بالکل بنیاد سے سمجھا رہا ہوں، ممکن ہے آپ کا ذوق اس سے بلند ہوگا۔ رجعت، رجوع، ارجا، پلٹنا، یہ سب ایک خاندان کے گھر ہیں اور ایک گھر کے الفاظ ہیں۔ رجعت پلٹنا کا کیا مطلب ہے عقیدہ رجت کا؟ امام فرما رہے ہیں جو ہماری رجت کو نہ مانے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، لیسا من شیعتنا۔ اتنا ضروری عقیدہ۔ اچھا یوں نہ سمجھ آئے، آپ زیارت وارثہ میں کہتے ہیں انی بکم مؤمن و بایابکم موقن، اے حسین میں تیرا مومن ہوں، و بایابکم موقن، زیارت میں دیکھ لیجئے گا، و بایابکم موقن، موقن کا مطلب ہے ایمان رکھتا ہوں، و بایابکم، اے حسین تیرے واپس پلٹنے پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو یعنی پلٹنا ہے۔ اب یہ رجت کا عقیدہ ہے کیا؟ رجت کا معنی ہے کہ امام کے ظہور کے بعد کچھ افراد دنیا میں پلٹیں گے۔ امام سے پوچھا گیا مولا کون؟ تو امام فرمانے لگے بہترین و بدترین۔ کہا بہترین پلٹیں گے اور بدترین پلٹیں گے؟ کہا جیسے ہی امام آئیں گے اللہ 14 کو پلٹائے گا، ہر معصوم دنیا میں آئے گا، اور سب سے پہلے جس کو پلٹایا جائے گا وہ ہے آپ کا اور میرا آقا حسین۔ روایات میں رجت کی۔ اچھا رجت کا معنی کیا ہے کہ پلٹایا جائے گا؟ اچھا کہا صرف بہترین و بدترین؟ کہا اچھا پلٹایا جائے گا، بدترین تو کیوں پلٹایا جائے گا؟ رجت کا مقصد تو فرمانے لگے رجت کا مقصد صرف یہ ہے کہ عظمت آل محمد روشن ہو جائے اور مظلوم کو اس کا حق مل جائے۔ اس پہ گفتگو رکے گی۔ کہا کیا ہوگا؟ پلٹایا جائے گا بدترین بہترین، ائمہ پلٹیں گے۔ کہتا صرف ائمہ نہیں پلٹیں گے، نبی آئیں گے، نبی کہیں گے اے میرے بچے مہدی 2 تحفے تمہارے لیے میری جانب سے۔ سلمان بھی آئے،
ابو ذر بھی آئے, علی پلٹیں گے, مہدی میری جانب سے, مالک اشتر آئے, کہا حسین ایک نہیں 72 عطا کریں گے, کہا امام حسن مختار کے چچا سعد بن ابو عبید ثقفی ان کو عطا کریں گے, امام باقر ابو بصیر کو, کوئی بشار مکائی کو, ایک ایک صحابی پلٹے گا, زرارہ کو پلٹایا جائے گا. کہ جب ہر امام اپنا اپنا صحابی 12ویں کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوگا تو ایک مرتبہ اللہ پکارے گا میں پیچھے کیوں رہوں, عیسیٰ تم بھی جاؤ, خضر تم بھی جاؤ, شعیب تم بھی جاؤ, نبیوں جاؤ, میرے 12ویں کا استقبال کرو. کہ اللہ بھی اپنی جانب سے خضر, شعیب, ادریس, عیسیٰ جیسی حجتوں کو پلٹائے گا. اس پلٹنے کا نام کہ جو آئمہ پلٹیں گے, اور پھر کا صرف اتنا کہ نہیں پلٹایا کیوں جائے گا تاکہ, اچھا جب آپ امام کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک جملہ بار بار کہتے ہیں کیا, پروردگارہ بھیج اس سے ملئوں قسطوں و عدلا, وہ جو کہ آئے اور عدل کو قائم کرے, آئے گا اور کیا کرے گا, عدل کو قائم کرے گا. تو رجت کا مقصد بھی عدل ہے. اچھا عدل کسے کہتے ہیں, وضع الشیء علی محلہ, یہ عدل کی تعریف ہے. ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا جس کی وہ اہل ہے, یہ عدل ہے. برابری عدل نہیں ہے, برابری میں ظلم کی گنجائش ہے, عدل میں ظلم کی گنجائش نہیں ہے. برابری کا تقاضا ہے سب کو برابر دو, عدل کا تقاضا ہے جو جس کا حقدار ہے اتنا دو. چلے میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو کہ بھائی ایک بچے نے امتحان کی محنت کی, ایک نے نہیں کی, نتیجہ دینے کا وقت آیا, برابری کہتی دونوں کو برابر دو. کیا یہ انصاف ہوگا؟ جس نے محنت کی اس کو بھی اتنے, جس نے محنت نہیں کی اس کو بھی اتنے. یعنی مساوات میں, برابری میں ظلم کی گنجائش ہے. عدل کہتا ہے جس نے جتنی محنت کی اتنا دو. یعنی عدل ہے حقدار تک حق کو پہنچانا, ہر شے کو اس کی جگہ پہ واپس لانا. کا رجت بھی عدل کا قیام ہے. رجت اس لیے ہوگی اللہ کے ہر نبی کو ستایا گیا, اللہ کے ہر معصوم کو ستایا گیا, مگر نہ کسی نبی نے بدلہ لیا, نہ کسی معصوم نے بدلہ لیا. ہر کہتا رہا ہم اللہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہمارا رب تو اللہ ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ پہ چھوڑتے رہے. تو ابھی آخری وہ آ رہا ہے جس کو صرف نبی کے کام نہیں اللہ کے کام بھی تو کرنے ہیں. بھائی یہ آ رہا ہے جس کی پشت پہ 1.25 لاکھ نبوتوں کے بدلے ہیں, ہر امام کا بدلہ ہے. تبھی تو روایات کے اندر یہ جملہ ہے سار اللہ اے امام حسین. اسی زیارت میں دیکھیے السلام علیکہ یا سار اللہ, اے وہ جس کے خون کا بدلہ اللہ کو لینا ہے مگر لیں گے مہدی. یہ سب کہتے ہیں لیں گے مہدی. رجت اس لیے ہوگی تاکہ امام کا, معصوم کا, ولی کا حق تھا کہ اس کے دشمن کو نابود کیا جاتا, اور اس حق کو پہنچانا ہی عدالت ہے. جب عدالت نافذ ہو رہی ہوگی تو پھر نکالا جائے ان کو, بہترین کو اس لیے پلٹایا جائے تاکہ وہ دیکھیں اس اجر کو, اور بدترین کو اس لیے نکالا جائے تاکہ وہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. بھائی تبھی تو روایات میں ہے کہ جب امام آئیں گے روضہ نبی پہ جائیں گے, کچھ ایسوں کو نکالیں گے جو ظاہراً تو وہاں ہیں مگر اصلاً وہاں نہیں ہیں. کا مولا وہاں سے نکالیں گے کیوں, کا مولا وہاں سے نکالیں گے کیوں, تاکہ تمہیں یقین ہو جائے انہی کو نکال رہا ہوں جن کو تم نے دابا تھا. کا ایک مرتبہ امام نکالیں گے, الٹا لٹکائیں گے, آگ لگا دیں گے. کل تم نے دروازہ جلایا تھا, میں آج تجھے جلا رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, بلند تر صلوات. تو بھائی کیا فرمایا, امام نکالیں گے قبروں سے. کیسے نکالیں گے بھائی, روح پر ولایت حاصل ہے, جس کی چاہے پلٹائیں جس کی چاہے نکال لیں. ولی الامر ہے نا, ابھی پوری بحث کی, امام کا لقب ہے ولی الامر. اور بھائی اس میں بھی کمال یہ ہوا, میں معافی چاہوں گا میرا گھنٹہ مکمل ہو گیا, صرف 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا, دقت تو نہیں. بھائی آپ کے درود بتائے گا مجھے.
مجھے نہیں معلوم مگر میرا دل کہتا ہے اردو زبان نے ولایت کی بڑی خدمت کی ہے. دیکھا ہے نا آپ نے, اردو زبان نے کبھی نہیں کہا گیا تو جمعراتو ہے, کبھی نہیں کہا گیا تو منگلو ہے, کبھی نہیں کہا گیا تو ہفتو ہے. جب بھی کہا گیا تو بدھو ہے. میاں یہ بدھو کا مطلب کیا ہے گا, تو جمعہ بدھ کو پڑھا دے. تو مجھے نہیں معلوم یہ محاورہ کب سے آیا, مگر دل کہتا ہے رجت کا منظر پڑھا تھا تبھی اردو زبان نے محاورہ ہے گڑے مردے مت کھیڑو. ورنہ مردہ کون نکالتا ہے بھائی؟ کوئی نکالنا سنا ہے تو کہا امام نکالیں گے ایک مرتبہ اور ایک ایک کا بدلہ لیں گے. اچھا بدلہ کیوں ہو رہا ہے؟ عدالت کا تقاضا ہے. اور رجت میں صرف مرد کا اچھا ایما پلٹیں گے. آپ کے لیے حدیث ہے 40 دن فجر کی نماز کے بعد کا تم میں جو 40 دن نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھ لے, دعائے عہد پڑھ لے. عادت بنا لیجئے بھائی فجر ہے, فجر کے وقت اس فجر کا ذکر کریں جو اللہ کی زبان کی فجر ہے. بھائی قرآن چلے, میں یہاں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں. قرآن کی آیت ہے نا والفجر واللیال ناشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی ہجر. قسم فجر کی, قسم 10 راتوں کی, قسم 2 کی, قسم 1 کی. کیا عقل والوں کے لیے ان قسموں میں نشانیاں ہیں؟ آیت ہے قسم فجر کی, ذرا گنیے گا. قسم فجر کی, قسم 10 راتوں کی, 10 اور 1 کتنی قسمیں ہو گئی؟ قسم 2 کی, قسم 1 کی. کیا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ بھائی پوچھا گیا مولا مانا کیا ہے؟ کہا تم یہ فجر سمجھ رہے ہو جو ڈوب جاتی ہے غروب ہو جاتی ہے؟ کہا نہیں, یہاں سے مراد کیا ہے سنیے. کہا 10 راتوں سے مراد حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام. کا شفعہ 2 سے مراد علی و زہرا چونکہ برابری کے ہیں. والوتر 1 سے مراد محمد مصطفیٰ جو ان کے بھی آقا. والفجر سے مراد ہمارا مہدی. کا چونکہ فجر اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جو تاریکی کا سینہ چیر کے نور کو برآمد کرتی ہے. کہ جب زمین پہ تاریکی چھا جائے گی ہمارا مہدی فجر بن کے ظہور کرے گا. تو فرمایا فجر کی نماز کے بعد تم رجت دیکھ رہے ہو, اپنی چاہتے ہو, دعائے عہد پڑھو. وعدہ امام کا جو 40 نماز فجر دعائے عہد پڑھ لے, بھائی جو روزانہ پڑھ لے اس کے تو کیا کہنے لگے اگر تم دنیا سے مر جاؤ گے میں ولی الامر ہوں, روح پر ولایت ہے, قبر پہ آ کے تمہیں اٹھا لوں گا. اس دعا کے اندر جملے ہیں شاہرن سیفی, اے مولا میں ایسے نکلوں گا تلوار تھامے ہوئے, کفن سے مٹی جھاڑتے ہوئے. بس مجھے اتنا بتائیے آپ نے دفن کرتے ہوئے کون سی تلوار رکھی تھی؟ مگر یہ وہ امام ہے جس کا اختیار کن پر بھی ہے. تلوار کا ارادہ کرے گا تمہیں تلوار ملے گی. کہا تم چاہتے ہو اٹھنا, تم رجت میں آنا چاہتے ہو, واپس آنا چاہتے ہو, بس دعائے عہد پڑھو, ذمہ داری سمجھ لو. اور ایک جملہ اور, صرف مرد نہیں, کہا خواتین بھی, تم مومنین مومنات پلٹو. کا روایات میں ام ایمن کو پلٹایا جائے گا. نبی کی کنیز ہے مگر نبی نے ہمیشہ پھوپھی کہا ہے. کہا حضرت جناب زبیدہ خاتون ہارون رشید کی بیوی ہیں, مگر بھائی بعض اوقات فرعون کے گھر آسیہ چلی جاتی ہے. اب وجہ ہر جگہ بیان نہیں ہوگی, موقع بھی نہیں رہا. کہا خواتین کو پلٹایا جائے گا. حبابہ والبیہ کبھی ذکر رہا انشاءاللہ ہوگا, وقت ہوتا تو میں خدائی قسم ان پہ بھی رک جاتا. تو بھائی کہا خواتین بھی پلٹیں گی, رجت ہوگی, اور عام مومنین و مومنات بھی پلٹیں گے. عقیدہ کیا کہا ہے؟ رجت کا مقصد کیا ہے؟ عدالت قائم ہو جائے. عدالت کا مطلب کیا ہے؟ حقدار تک حق پہنچ جائے, ظالم تک اس کا حق, مظلوم تک اس کا حق. سارا مقصد کہاں پہ ہے؟ عدالت, عدل. بھائی تبھی تو زیارت میں کہا گیا آپ زیارت حق الجدید پڑھیے. اور اسی لیے چونکہ امام زندہ کریں گے اسی زیارت میں, السلام علی حق الجدید والعالم الذی علمہ لا یبید. سلام اس پر جو حق کو ایسے پیش کرے گا جیسے لگے گا حق پیدا ہو رہا ہے. قبل عالم الذی علمہ لا یبید, ایسا عالم جس کے علم تک کوئی برابری نہیں کر سکتا. وہ محی المومنین, سلام اس مہدی پر جو مومنوں کو زندہ کرے گا. کا اسی زیارت میں کہا والعدل المنتظر, بھائی وہ جس کی عدالت انتظار کر رہی ہے.
فارسی کا شعر ہے، زمانہ منتظر برائے عدالت است و عدالت منتظر برائے مہدی است. سارا دنیا عدالت کا انتظار کر رہا ہے، ساری دنیا عدالت کی انتظار کر رہی ہے، اور عدالت مہدی کا انتظار. کہا تو مقصد ہی کیا ہے؟ عدالت. آخری جملہ یا گفتگو تمام ہو جائے، عدالت. تو بھائی جس نے آپ کے حقوق آپ تک پہنچانے ہیں تو کیا اس کے کوئی حقوق آپ پر نہیں ہوں گے؟ اس درس کا ماحصل ہے بھائی جس نے آپ کے حقوق آپ تک پہنچانے ہیں تو کیا اس کا کوئی حق آپ پر نہیں ہوگا؟ میں نے ابھی کہا خبردار دعائے عہد کا وعدہ کیجئے خود سے، اس کا حق ہے، پڑھیے وہ اٹھا لے گا. میں بھی بیان کر رہا تھا، یاد رکھیے نا حضرت کا ایک لقب ہے جس کے کہنے پر کھڑے ہونے کے حکم ہے. میں کاف سے ہے اس لیے لے نہیں رہا ابھی. کا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سی وجوہات بیان کی، اس میں ایک وجہ بیان کی گئی ان کا یہ لقب اس لیے ہے، فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ فراموش کیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا، یاد ہی نہیں کرو گے. میں ایک صاحب کے یہاں گیا گزشتہ روز، تو ان کے بیٹھک کے اندر وسط میں ایک تصویر لگی تھی، فریم لگا تھا خالی. تو میں نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ خالی فریم. تو کہنے لگے امام زمانہ کی تصویر لگاؤں گا. میں نے کہا آئے تو نہیں ابھی. تو کہہ رہا تبھی تو لگا رکھا ہے تاکہ دیکھ دیکھ کے امام یاد آئیں. جس کے اوپر آپ کے حقوق ہیں کہ آپ تک آپ کے حق پہنچائے تو کیا اس کا کوئی حق آپ پر نہیں ہوگا؟ اسی لیے حدیث میں ایک میں نے دعائے عہد کا ذکر کیا، ایک آپ کو حکم دیا جب درود پڑھو وَأَجِّلْ فِرَجَهُمْ وَأَجِّلْ فِرَجَهُمْ، کہ یہ اگر تم پڑھتے رہو گے فجر اور ظہر کے بعد تو لازماً، اور جب جب درود پڑھو عادت بنا لو. اگر تم درود میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فِرَجَهُمْ اگر تم یہ پڑھتے رہو گے اللہ تمہیں دنیا یا مرنے کے بعد امام کا دیدار نصیب کرے گا. پڑھ یاد رکھو. ایک اور حق سن لیں گے گفتگو تمام ہو گئی. کہ کیا کام ہے امام کا؟ آپ تک حق پہنچانا. امام فرماتے انا حقوقنا من شیعتنا، مجھ مہدی کے بہت حقوق تم شیعوں پر ہیں. ان میں ایک حق یہ ہے کہ بعد کل فریضہ، اپنی ہر نماز کے بعد، ایدیہم علی اسکانہم، اپنے ہاتھوں کو اپنی داڑھیوں میں لے آؤ. اپنی تھوڑیوں سے اپنی تھوڑیاں پکڑ لو یا داڑھی پکڑ لو اپنے ہاتھوں سے. کہ ہر نماز کے بعد مجھ مہدی کا حق ہے تم پر. کیا کہ اپنی نماز ختم ہوتے ساتھ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو اپنی تھوڑی پہ لاؤ، اپنی داڑھی پکڑ لو، اور کرو کیا؟ کہ ایک جملہ 3 بار کہو. کہ مولا کیا؟ کہ کہو یا رب محمد اجل فرج آل محمد، یا رب محمد احفظ غیبت محمد، یا رب محمد انتقم لابنتی محمد. کہ 3 بار یہ جملہ کہو، یہ میرا حق ہے. معنی کیا ہے؟ یا رب محمد، اے محمد کے رب، اجل فرج آل محمد، بھیج اس کو جلدی کہ جو آل محمد کے لیے باعث راحت ہے، جو آل محمد کائنات کے لیے باعث راحت ہے وہ ان کے لیے باعث راحت ہے. اے یا رب محمد، اے رب محمد احفظ غیبت محمد، فرما حفاظت اس کی جو غیبت میں اور محمد ہے. یا رب محمد، اے رب محمد انتقم لابنتی محمد، بھیج اس محمد کو. کیوں؟ انتقم لابنتی محمد، تاکہ محمد کی بیٹی کا بدلہ لیا جا سکے. یہ جملہ 3 بار کا کیوں؟ تاکہ اپنی دادی کا بدلہ لے سکیں، اپنی دادی کا بدلہ. عموماً درس ایسے مواقع پر ختم ہو جاتا ہے، مگر میری مجبوری ہے، میں خود بھی ذاکروں کی اولاد ہوں، اور دائیں بائیں ماں باپ دادا مصائب پڑے بغیر میرے سے گفتگو ختم نہیں ہوتی. اور ویسے بھی تب تک 2 جملے نہ کہے جائیں تو دعا قبول نہیں ہوتی. تو میں 2 جملے کہوں گا، آپ میرے ساتھ شریک عبادت رہیں گے. تو کیا کہا؟ بھیج تاکہ محمد کی بیٹی کا انتقام ہو سکے. اب پیغمبر کی بیٹی کا انتقام ہو سکے، بھیج اس کو جو حسین کا انتقام لے سکے. تک کون سا انتقام؟ وہ انتقام جس کے لیے آپ کا 12واں امام فرماتا ہے اب کئی نہ علیک بدلے دموے دما. اے دادا حسین، لوگ آپ پر آنسو روتے ہیں، آپ کا بیٹا مہدی خون روتا ہے. تو ایسا کیا ہوا کہ مہدی خون روتے ہیں؟ کبھی زیارت ناہیہ پڑھیں، آپ کے 12ویں امام کا نوحہ ہے.
عزاداروں، 12ویں امام نے مولا حسین کے بدن کے حصے پر سلام کیا ہے. کہنے لگے السلام علی بدن السلیم، میرا سلام اس بدن پر جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. السلام علی مقطوع الاعضاء، مجھ مہدی کا سلام اس حسین پر جسے کربلا کی زمین پر بکھیر دیا گیا. السلام علی مرمل بالدماء، مجھ مہدی کا سلام اس حسین پر جس کو اس کے خون میں نہلا دیا گیا. عزادارو، بدن پہ سلام. جانتے ہو کیوں؟ زیارت میں جملہ ہے، کہتے ہیں تتعوق الخیول بے ہوا فرحا، اے میرے دادا حسین، مہدی ایک منظر نہیں بھلا سکتا. کا کون سا منظر؟ کا جب گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، جب گھوڑوں کو تیار کیا گیا. عزادارو سنو گے، روایت کہتی ہے جب قیامت کا زلزلہ آ رہا ہوگا نا، ہر زمین پہ زلزلہ ہوگا تو اللہ اپنے ملائکہ کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں آگے بڑھو، زمین کربلا کو بلند کر لو، خبردار کربلا پہ زلزلہ نہ آئے. فرشتے سوال کریں گے، پروردگارا کیا کربلا کی زمین زمینوں کی زمین نہیں ہے، اس پہ زلزلہ کیوں نہ آئے؟ تو جانتے ہیں کیا جواب آئے گا؟ اللہ کہے گا کربلا کو بلند کرو، یہ اپنے حصے کا تڑپ چکی، یہ اپنے حصے کا زلزلہ پا چکی. کا اس کو زلزلہ کب آیا؟ کا جب شام غریباں کا سورج ڈھل رہا تھا، یہ اتنا تڑپی، اس پہ اتنا زلزلہ آیا. اجرکم اللہ. کا ہوا کیا تھا؟ کا شہزادی فضہ آئی تھی، اے بی بی زینب غضب ہو گیا. کا اماں کیا ہوا؟ کا گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے. کا اماں یہ کیا کریں گے؟ کا لاشوں کو پامال کریں گے. کا اماں میرے نانا کی شریعت میں یہ تو نہیں ہوتا. ارے دشمنی تھی، مار دیا. لاشے کو تو غیر مسلم بھی چھوڑ دیتے ہیں. عزادارو، ایک مرتبہ بی بی کہتی ہیں آپ کے 12ویں امام نے اس منظر پہ سلام بھیجا ہے. بی بی کہتی ہیں ہم نے دیکھا انہوں نے زمین کربلا پہ لاشیں جمع کرنا شروع کیے، لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے جمع کیا. ایک مرتبہ گھوڑے دوڑے، اب جو دوڑے رک گئے. کا اماں فضہ کیا ہوا؟ کا بی بی حبیب کا قبیلہ آگے آ گیا. وہ کہتا ہے حبیب کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، لاشا لے کے جا رہے ہیں. عزادارو، گھوڑے پھر دوڑے، پھر رکے. کا اماں اب کیا ہوا؟ کا بی بی ہر کا قبیلہ آگے آ گیا، ہر کا لاشا لے کے جا رہے ہیں. عزادارو، گھوڑے پھر دوڑے، پھر رکے. کا اماں اب کیا ہوا؟ کا بی بی زہیر کا قبیلہ آ گیا، اصحاب کے قبیلے آ رہے ہیں، لاشیں لے کے جا رہے ہیں. عزادارو، جب سب صحابیوں کے لاشیں چلے گئے، زینب کو تسلی ہو گئی. عزادارو، اب جو گھوڑے دوڑے، ایک مرتبہ دوبارہ رکے. اب جو رکے، اب بی بی تڑپیں. کا اماں اب کیا ہوا؟ کہ زینب تم برداشت نہیں کرو گی. کا اماں اب تو کسی صحابی کا لاشا نہیں رہا. کہ زینب تم برداشت نہیں کرو گی. کا اماں مجھ سے بیان کریے. کا بی بی لیلا کا قبیلہ آگے آ رہا ہے، علی اکبر کا لاشا مانگ رہے ہیں. عزادارو، مقتل کا جملہ ہے، پورے مقتل میں 6 لاشیں، ان میں 2 ایسے تھے جو زندگی میں پامال ہو چکے تھے، ایک قاسم کا لاشا، ایک عباس کا لاشا، اور 4 لاشیں ایسے تھے جن کو کوئی اٹھانے آگے نہیں بڑھا. کونو محمد کا لاشا، علی اصغر کا لاشا، حسین کا لاشا. ہاں، زینب نے جب سنا سب کے وارث آ گئے، بی بی کو تسلی ہو گئی. اب کوئی آگے بڑھے گا، اب کوئی کہے گا یہ نبی کا نواسا ہے، کوئی کہے گا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، کوئی کہے گا یہ علی کا بیٹا ہے. مگر اب جو گھوڑے دوڑے، گھوڑے رکتے نہیں تھے. عزادارو، بی بی کبھی نجف کا رخ کرتی تھی، کبھی مدینے کا رخ کرتی تھی. نانا رسول اللہ آؤ، بابا علی مرتضی آؤ، حسین کا لاشا بچاؤ. لاشا پامال کر دیا. امام نے گریہ کیا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا سریع الرضا، یا محمود بحق محمد.
یا علا بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین و بحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین، اشف صدر الحسین بظہور الحجہ وجعلنا من الاعوان والانصار۔ پروردگارہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا پڑھنا قبول فرما، سب کا آنا قبول فرما، انتظام کرنا قبول فرما۔ پروردگارہ اس کے صدقے میں اپنی حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگارہ امام کو بھیج دے، پروردگارہ آنکھیں منتظر ہیں، امام کو بھیج دے، امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے، ان کے ذریعے سے ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری حاجات قبول فرما، ان کے ذریعے سے جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ واسطہ سید سجاد کا، جو بیمار ہیں، ان صاحب نے اپنی بیٹی کا کہا، بچی کا کہا، جن کا کوئی بیمار ہے، واسطہ سید سجاد کا بیماروں کو شفا یابی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ وقت کے امام کے ذریعے سے حاجات قبول فرما، پروردگارہ مشکلات آسان فرما، جو امتحانوں سے گزر رہے ہیں، خواہ دنیاوی ہو اخروی، امام کا صدقہ کامیابی عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، سب کے مال کو وسیع فرما، رزق کو وسیع فرما، کاروبار کو وسیع فرما۔ پروردگارہ جو پریشان ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو لبوں پر نہیں آ سکتی، تو علیم بذات الصدور، ان دعاؤں کو مستجاب فرما، سب کے دامن کو گوہر حاجت سے لبریز فرما، بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ہمیں ولایت و عذاب مستحکم فرما، جناب سیدہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہماری نسلوں میں عزا و ولایت کو قائم فرما، ہمارے امام کی محبت کو راسخ فرما، 12ویں امام کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے گھر کو ان کی قیام گاہ قرار فرما، مولا کو ہمارا حامی و ناصر فرما، پروردگارہ ان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما، پروردگارہ ہمیں ان سے بات کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے کچھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ان کا دیدار دیکھنا نصیب فرما، مر جائیں تو قبروں سے اٹھا کے ان کے جمال جہاں آرا سے منور فرما، پروردگارہ ان کو جلد بھیج، ان کی تاجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما، ان دعاؤں کو قبول فرما، اور جو دعائیں کی گئیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب میرے ساتھ مل کے ایک بار، چونکہ درس امام کا ہے، دعائے امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على